اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تعویل الاحادیث فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ سورہ یوسف کی آیت نمبر 101 میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اور یہ حضرت یوسف علیہ السلام کی ایک بڑی خوبصورت دعا ہے جس کو انشاءاللہ تعالی آج ہم اپنے اس لیکچر میں انالائز کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو سب سے پہلے ہم اس آیت کے حصے بناتے ہیں۔ مجھے اس آیت میں 3 وقت کی علامات نظر آ رہی ہیں، تو گویا اس آیت کے ہم 4 مین حصے بنائیں گے۔ پہلا حصہ ہوگا رب قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تعویل الاحادیث، دوسرا فاطر السماوات والارض، تیسرا انت ولی فی الدنیا والآخرہ، اور چوتھا اور آخری توفنی مسلما والحقنی بالصالحین۔ اگرچہ ہمیں پہلے اور آخری حصے میں حروف عاطفہ بھی نظر آ رہے ہیں، تو ہم انشاءاللہ تعالی ان حصوں کو انالائز کرتے ہوئے مزید کچھ حصے بھی بنائیں گے۔ تو جو پہلا حصہ ہم نے بنایا ہے رب قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تعویل الاحادیث، اس میں واو عاطفہ کی وجہ سے ہم 2 حصے کر لیں گے۔ پہلا ہوگا رب قد آتیتنی من الملک، اور دوسرا ہوگا وعلمتنی من تعویل الاحادیث۔ اب جو پہلا حصہ ہے اس کے الفاظ سے بات کریں گے۔ ربی از اکول ٹو یا ربی، یہ کنفرم ہے کیونکہ دعا مانگی جا رہی ہے، تو یا حرف ندا ہے، اور ربی جو ہے یہ مضاف الیہ کا مجموعہ ہے۔ اور یہ وہ بات ہے جو میں عام طور پہ لسان القرآن کورس پڑھاتے ہوئے پہلے لیکچر میں ہی ذکر کرتا ہوں، جب دعا میں پڑھاتا ہوں کہ ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، تو میں بتاتا ہوں کہ یہ ربی آپ کو ایک لفظ نظر آ رہا ہے، اور اس کا ترجمہ میں 3 الفاظ میں کر رہا ہوں کہ اے میرے رب۔ تو یہاں پر آپ کو نہ تو اے نظر آ رہا ہے، نہ میرے نظر آ رہا ہے، صرف رب نظر آ رہا ہے۔ تو یہ میں انہیں بتاتا ہوں، بلکہ آپ سب میرے اسٹوڈنٹس ہیں الحمدللہ، تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ایک وقت آئے گا کہ آپ کو پتہ چلے گا کہ یہاں پر اے اور میرے جو ہیں وہ کہاں ہیں۔ تو یہ مقام آ گیا ہے جی، باقاعدہ قرآن کا ٹیکسٹ کرتے ہوئے کہ یہاں پر یا بھی محذوف ہے اور یا متکلم بھی محذوف ہے۔ قد حرف تحقیق، آتیتا فعل ماضی واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے، حمزہ تا یا اس کے روٹ لیٹرز ہیں، باب افعال آتا یوتی ایتان باب افعال دینا کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، اور 2 مفعول عام طور پہ ڈیمانڈ کرتا ہے، کسی کو دینا اور کچھ دینا۔ نون وقایا ساتھ دیکھ رہے ہیں، یا متکلم ضمیر منصوب متصل موجود ہے، من حرف جر ہے جس کے ساتھ الملک کا لفظ جو ہے وہ آپ کو مجرور نظر آ رہا ہے۔ یوں پہلے حصے کے پہلے حصے پر بات کرنے کے بعد چلتے ہیں پہلے حصے کے دوسرے حصے کے الفاظ کی طرف۔ واو حرف عاطفہ قرار دیا جائے گا، علمتنی، علمتا فعل ماضی واحد مذکر حاضر کا صیغہ، عین لام میم روٹ لیٹرز، علمہ یعلم تعلیماً سکھانا کے معنی میں پہلے بھی کر چکے ہیں۔ نون وقایا ہے، یا متکلم ضمیر منصوب متصل، من حرف جر ہے جس کے بعد تعویل اور الاحادیث، یہ دونوں لفظ سورہ یوسف میں پہلے آ چکے ہیں۔ اگلا حصہ فاطر السماوات والارض میں فاطر جو ہے فا طا اور را روٹ لیٹرز کو استعمال کرتے ہوئے صیغہ اسم الفاعل ہے، منصوب استعمال ہوا ہے یہاں پر، اور یہاں بھی یا حرف ندا جو ہے وہ ہم محذوف مان سکتے ہیں اگر الگ حصے کے طور پر کریں، اور ویسے ترکیب میں اس کا کنیکشن ہم اسم رب کے ساتھ بھی کر لیں گے۔ السماوات مجرور ہے، واو حرف ہے، الارض بھی مجرور ہے۔ فا تو را روٹ لیٹرز جو ہیں، جیسے میں نے کہا کہ آپ کو یہ صیغہ اسم الفاعل ہے، تو اس کے فعل کے حوالے سے بھی اگر ہم بات کرنا چاہیں تو فا تو را کو خان صاحب نے باب نون سے استعمال کیا ہے، فطرہ یفترو فطرن، جس کے معنی کسی چیز کو پھاڑ کر اس میں سے کوئی چیز نکالنا، ایک معنی پھاڑنا، دوسرے وجود میں لانا۔ تو گویا فاطر جو ہے اسم الفاعل ہے، وجود میں لانے والا، اور آیت کا ریفرنس خان صاحب نے یہی دیا ہے فاطر کے تحت۔ اگلا حصہ جو ہے اس آیت کا، اس میں انتا اسم ضمیر مرفوع منفصل ہے واحد مذکر حاضر کی، ولی جو ہے یہ ولی اور یا متکلم کا مجموعہ ہے، فی دنیا میں فی حرف جر ہے جس کے بعد الدنیا مجرور ہے، اور میں آسانی کے خاطر اسٹوڈنٹس کو بتا دیتا ہوں کہ وہ الفاظ جو الف پر ختم ہو یا الف مکسورہ پر ختم ہو ان کی مرفوع منصوب اور مجرور فارم ایک ہی طرح سے نظر آ رہی ہوتی ہے۔ واو حرف ہے، الآخرہ مجرور اسم ہے۔ اگلے حصے میں توفا
جو ہے فعل ہے. کون سا فعل ہے؟ فعل امر ہے، اس لیے کہ واو اور فا دو روٹ لیٹرز آپ کو نظر آ رہے ہیں. یا جو ہے مادے کا حرف وہ ڈراپڈ ہے. واو فا اور یا روٹ لیٹرز کو جب ہم باب تفاعل میں استعمال کرتے ہیں تو یہ بنتا ہے توفیا یا توفیو، اور پھر تبدیلی کے بعد توفا یا توفا. مثلا اس کا توفن لکھا ہوا ہے خان صاحب نے. معنی لکھے ہیں خان صاحب نے حق پورا پورا لے لینا، یعنی روح قبض کرنا، موت دینا کے معنی میں بھی یہ استعمال ہوتا ہے. اور توفا نیچے ہی انہوں نے لکھا ہے کہ یہ فعل امر ہے، تو موت دے کے معنی میں. تو یہاں پر یہ فعل امر ہے یا ڈراپڈ ہے، کیونکہ تتوفا سے جب ہم فعل امر بنائیں گے تو علامت مضارع بھی ہٹ جائے گی، اور صیغہ مجزوم ہوگا یا اخف ہوگا تو یا اینڈ پہ آنے والے مادے کا حرف جو ہے وہ بھی ڈراپ ہو جائے گا، تو وفا ہی بچے گا پیچھے. تو بہرحال یہ فعل امر ہے، نون وقایا ہے، یا ضمیر منصوب متصل یا متکلم ہے، اور مسلمن جو ہے یہاں پر منصوب استعمال ہوا ہے. آخری حصے کے الفاظ میں بات کریں گے. واو حرف ہے الحقنی. الحق فعل امر، لام ہا کاف روٹ لیٹرز باب افعال، الحق یلحق الحاقن ملانا جوڑنا کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. تو یہ فعل امر ہے، نون وقایا یا ضمیر منصوب متصل آپ دیکھ رہے ہیں یا متکلم کی، اور با حرف جر ہے جس کے بعد الصالحین جو ہے یہاں پر مجرور استعمال ہوا ہے با حرف جر کی وجہ سے. اور الصالحین جو ہے الصالح کی جمع ہے، اور الصالح جو ہے یہ صیغہ اسم الفاعل ہے صاد لام اور ہا روٹ لیٹرز کو استعمال کرتے ہوئے. اور نیک کے معنی میں صالح لفظ ہمیں الحمدللہ اچھی طرح معلوم ہے. تو الحمدللہ جی سورہ یوسف آیت نمبر 101 کے الفاظ پہ ہم اپنی ورکنگ مکمل کر چکے ہیں. اب ہم دیکھتے ہیں ڈاکٹر عبدالرحیم صاحب کی ورکنگ کو مفتی سعید صاحب کی زبانی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تأویل الاحادیث فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین. صدق اللہ العظیم. سورہ یوسف آیت نمبر 101. آیت گرامی سے متعلق شرح المفردات. آیت کے کلمہ فاطر السماوات والارض کے ضمن میں عبارت ہے فطر اللہ العالم فطرا من باب نصر اوجدہ ابتداء. قال الجوہری الفطر الابتداء والاختراع. قال ابن عباس رضی اللہ عنہما كنت لا ادری ما فاطر السماوات حتى أتاني أعرابيان يختصمان في بئر فقال أحدهما أنا فطرتها أي ابتدأتها. اس عبارت میں ایک تو باب کی طرف اشارہ مقصود ہے کہ فطر یفطر باب نصر ینصر سے تعلق رکھتا ہے، اور فطر اللہ العالم میں لفظ اللہ کو مرفوع شکل میں بطور فاعل اور العالم کو منصوب شکل میں بطور مفعول بھی ذکر کر کے اشارہ اس کے فعل متعدی ہونے کی طرف ہے. معنی ذکر کیا جا رہا ہے کہ جب کہا جائے گا فطر اللہ العالم تو معنی ہوگا اوجدہ ابتداء، کہ اللہ نے اس جہان کو، کائنات کو ابتداءً وجود بخشا. اس کی تائید میں امام لغت الجوہری، جن کی کتاب کا نام ہے الصحاح فی اللغہ، ان کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ الفطر کا معنی ہے الابتداء والاختراع، کسی چیز کو ابتداءً بنانا اور اسے اختراع و ایجاد کرنا. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کا قول ذکر کیا جا رہا ہے. کہتے ہیں کہ میں نہیں جانتا تھا کہ فاطر السماوات کا کیا مفہوم ہے، یہاں تک کہ میرے پاس دو اعرابی، دو دیہاتی شخص آئے جو ایک کنویں کے بارے میں جھگڑ رہے تھے، اور دونوں اس کنویں کی ملکیت کے دعوے دار تھے. تو ان میں سے ایک نے کہا انا فطرتھا، اور اس کا مفہوم یہ تھا ابتدأتھا، کہ میں نے اس کنویں کو ابتداءً بنایا ہے. تو فرماتے ہیں کہ اس سے مجھے فطر کا معنی سمجھ میں آیا. چنانچہ فاطر السماوات والارض جب اللہ کے لیے بولا جاتا ہے تو اس کا مفہوم یہی ہوتا ہے کہ بغیر کسی سیمپل کے، بغیر سابق نمونہ کے ابتداءً اس کائنات کو وجود بخشنے والی ذات، اور عدم کی کیفیت کو توڑ کر وجود کی کیفیت میں لانے والی ذات. تو فطر یعنی فاطرہ کے مادہ میں توڑنے کا، بریکنگ کا معنی بھی گویا پایا جاتا ہے. چنانچہ اسی معنی کے اعتبار سے اس کے جو دیگر استعمالات ہیں وہ بڑی دلچسپ صورتحال پیدا کرتے ہیں. چنانچہ اس سے ایک لفظ بنتا ہے فطور. فطور کا معنی ہے ناشتہ، اور اس کے اندر یہ مفہوم پایا جاتا ہے کہ رات بھر جو خالی پیٹ رہنے کی
کیفیت تھی، صبح کے اس ناشتے نے اس کیفیت کو بریک کیا، گویا فاسٹنگ کی کیفیت کو بریک کیا، جیسا کہ انگلش میں بھی ناشتے کو بریک فاسٹ کہا جاتا ہے۔ اور افطار، روزے کا افطار، اس کے اندر بھی یہی مفہوم ہے کہ دن بھر جو خالی پیٹ رہنے کی کیفیت تھی، فاسٹنگ کی کیفیت تھی، تو اس افطار نے اس کو بریک کر دیا۔ چنانچہ عید الفطر میں بھی یہی مفہوم ہے کہ وہ یوم افطار کبیر ہے، پورے مہینے کا بڑا افطار ہے، اور اسی سے کلمہ فطرت بھی بنتا ہے، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، کل مولود یولد علی فطرت الاسلام، کہ ہر پیدا ہونے والا بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، یعنی اس کی ابتدائی جو کیفیت ہوتی ہے وہ اسلام والی ہوتی ہے۔ فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ، اس کے والدین اس کو یہودی یا نصرانی یا مجوسی بنا دیتے ہیں۔ تو گویا جو ابتداءً کسی بھی مولود اور کسی بھی انسان کی کیفیت اور اس کا عقیدہ و نظریہ ہے تو وہ فطرت ہے۔ انفطار تو اس کا معنی ہے پھٹنا، جیسے قیامت کی منظر کشی کرتے ہوئے قرآن حکیم میں کہا جا رہا ہے اذا السماء انفطرت، کہ جب آسمان پھٹ پڑے گا۔ آیت کی کلمہ ولی کے ضمن میں عبارت ہے الولی کل من ولی امرا او قام به، النصیر، المحب، الصدیق، جمع اولیاء۔ اس عبارت میں کلمہ الولیج کے 4 معانی ذکر کیے جا رہے ہیں۔ ولیج فعیل کے وزن پر صفت مشبہ ہے ولایت مصدر سے۔ الولیج کا پہلا معنی ذکر کیا جا رہا ہے کل من ولی امرا او قام به، کہ ہر وہ شخص جو کسی کام کا ذمہ دار بنے، او من قام بالامر، یا وہ شخص جو کسی کام کو لے کر کھڑا ہو۔ دوسرا معنی ذکر کیا جا رہا ہے النصیر، مددگار۔ تیسرا معنی المحب، محبت کرنے والا، چاہنے والا۔ چوتھا معنی الصدیق، دوست۔ اور اس کی جمع ذکر کی جا رہی ہے اولیاء۔ چنانچہ جب کہا جائے ولی اللہ تو معنی ہوگا اللہ کا دوست، اور اولیاء اللہ، اللہ کے دوست۔ آیت کے کلمہ الدنیا کے ضمن میں عبارت ہے الدنیا الحیات الحاضرہ وہی صفت للحیات، ای الحیات الدنیا ای الحیات القریبہ، وہی مؤنث ادنا و جمع الدنیا دنا۔ اس عبارت میں یہ بتانا مقصود ہے کہ دنیا فعلا کے وزن پر ادنا کی مؤنث ہے، اور ادنا افعل کے وزن پر افعل التفضیل ہے، دنو مصدر سے، اور دنو کا معنی ہے القرب، قریب ہونا۔ ادنا کا معنی ہوگا اقرب، قریب ترین کوئی بھی مذکر چیز، اور دنیا کا معنی ہوگا قربا، قریب ترین کوئی بھی مؤنث چیز۔ یہاں الدنیا صفت ہے الحیات کی، الحیات الدنیا کا معنی ہوگا الحیات القریبہ، قریب ترین زندگی، اور اس سے مراد ہے الحیات الحاضرہ، یہ حاضر اور موجود زندگی جو کہ آخرت کی زندگی کے مقابلے میں ہمارے قریب ہے۔ اور بتایا جا رہا ہے کہ الدنیا کی جمع ہے دنا، جو دراصل فعل کے وزن پر ہے دنن۔ اور آسمان دنیا یا السماء الدنیا بھی اسی معنی میں کہا جاتا ہے کہ 7 آسمانوں میں سے وہ آسمان جو ہمارے قریب ترین ہے وہ السماء الدنیا یا آسمان دنیا کہلاتا ہے۔ آیت کے کلمہ توفنی کے ضمن میں عبارت ہے توفاہ اللہ یتوفاہ توفیہ قبض روحہ وتوفی فلان مات فہو متوفی۔ اس عبارت میں ایک تو باب کی طرف اشارہ مقصود ہے کہ توفا یا توفا باب تفاعل سے تعلق رکھتا ہے، اور توفاہ اللہ میں ہو ضمیر کو بطور مفعول بھی اور اللہ لفظ اللہ کو بطور فاعل ذکر کر کے اشارہ اس کے فعل متعدی ہونے کی طرف ہے۔ اور معنی ذکر کیا جا رہا ہے کہ جب کہا جائے گا توفاہ اللہ یا توفی اللہ فلانا تو معنی ہوگا قبض روحہ، کہ اللہ نے فلاں کی توفی کی، یعنی اس کی روح قبض کی۔ اور توفی فلان جب کہا جائے گا فلاں کی توفی کی گئی تو معنی ہوگا ماتا، کہ وہ مر گیا، یعنی اس کی روح قبض کر لی گئی۔ چنانچہ اسی سے اس میں مفعول بنتا ہے متوفی، اور متوفی اس شخص کو کہا جائے گا جو فوت ہو چکا ہو۔ چنانچہ ہمارے ہاں متوفی کو عام طور پہ متوفی غلط پڑھا جاتا ہے۔ متوفی تو دراصل اللہ تبارک و تعالی ہیں، وصول کرنے والے، روح قبض فرمانے والے،
جبکہ مرنے والا شخص متوفا ہے جسے وصول کر لیا گیا اور اس کی روح قبض کر لی گئی۔ موت کے لیے قرآن سے پہلے بہت سارے الفاظ تھے، لیکن وہ سارے جاہلی نظریہ کے ترجمان تھے۔ توفی کا لفظ موت کے لیے قرآن حکیم ہی نے دیا ہے، اور یہ ایسا لفظ ہے کہ جس کے اندر موت کا اسلامی مفہوم اور نظریہ پایا جاتا ہے کہ موت دراصل مکمل طور پہ خاتمے کا نام نہیں، بلکہ موت تو دراصل وصولی اور قبض روح کا نام ہے۔ آیت کے کلمہ الحقنی کے ضمن میں عبارت ہے لحق به یلحق لحقا ولحاق ادرکا والحقه به الحاقا اتبعه ایاہ جعلہ یلحق به۔ اس عبارت میں ایک تو ثلاثی مجرد میں باب کا تعین مقصود ہے کہ لحق یلحق باب سمع یسمع سے تعلق رکھتا ہے، اور دو مصدر ذکر کیے جا رہے ہیں لحق اور لحاق بروزن فعل و فعال۔ معنی ذکر کیا جا رہا ہے کہ جب کہا جائے گا لحق فلان بفلاں تو معنی ہوگا ادرکہ کہ فلاں شخص نے فلاں شخص یا فلاں چیز کو پا لیا، اور ثلاثی مزید فی میں باب افعال سے بتایا جا رہا ہے کہ جب کہا جائے گا الحق فلان فلانا بفلاں تو اس کا مفہوم ہوگا کہ فلاں شخص نے فلاں شخص کو فلاں چیز کے ساتھ یا شخص کے ساتھ لاحق کر دیا۔ مراد ہوگا اتباہ ایاہ کہ فلاں شخص نے فلاں شخص کو فلاں شخص کے یا چیز کے پیچھے لگا دیا، یا جعلہ یلحق بہ کہ فلاں شخص نے اس چیز کو ایسا بنا دیا کہ وہ فلاں شخص یا چیز کو لاحق ہو جائے اور اس سے جا ملے اور اس کو پالے۔ آیت کی کلمہ الصالحین کے ضمن میں عبارت ہے صلح الشیء یصلح صلوحا وصلاحا ضد فسد فہو الصالح۔ اس عبارت میں ایک تو باب کا تعین مقصود ہے کہ صلح یصلح باب نصر ینصر سے تعلق رکھتا ہے۔ دو مصدر ذکر کیے جا رہے ہیں صلوح اور صلاح بروزن فعول اور فعال، اور صلح الشیء میں الشیء کو مرفوع شکل میں بطور فاعل ذکر کر کے اشارہ اس کے فعل لازم ہونے کی طرف ہے، اور اس کا معنی ذکر کرتے ہوئے کہا جا رہا ہے ضد فسدہ کہ صلح فسدہ کی ضد ہے۔ فسدہ یفسد فساد کا معنی کسی چیز کا خراب ہونا، بگڑنا، اور صلح یصلح صلاحا کا معنی ہوگا کسی چیز کا درست ہونا اور سدھرنا۔ اس سے اس میں فاعل ذکر کیا جا رہا ہے صالح، یعنی کوئی بھی درست چیز اور درست شخص، اور صالح نیک آدمی کے لیے استعمال ہو جاتا ہے اور بھلے کاموں کے لیے اعمال صالحہ کی اصطلاح چلتی ہے۔ آیت کے کلمہ الملک کے ضمن میں عبارت ہے ملک علی الناس امرہم تولی السلطنہ فہو ملک والاسم الملک۔ اس میں ایک تو باب کی طرف اشارہ کہ ملکہ یملکو، یہ باب ضربہ یضرب سے تعلق رکھتا ہے، اور ملک امرہم جب کہا جائے گا تو مراد ہوگا تولی السلطنہ کہ فلاں شخص سلطنت کا متولی اور ذمہ دار بنا اور سلطنت کو اس نے سنبھالا، اور اس سنبھالنے والے شخص کو کہا جائے گا ملک جو فاعل کے وزن پر صفت مشبہہ ہے، اور سلطنت کو یعنی اس کاروائی کو جو نام دیا جاتا ہے وہ الملک کا نام دیا جاتا ہے، سلطنت یا بادشاہت۔ آیت گرامی سے متعلق ایضاحات نحویہ۔ آیت کے جملہ رب قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تأویل الاحادیث کے ضمن میں عبارت ہے ہذہ من التبعیضیہ۔ اس میں یہ بتانا مقصود ہے کہ اس جملے میں دو جگہ جو من کا حرف آیا ہے دونوں جگہ یہ من تبعیضیہ ہے، اور کہنا یہ مقصود ہے کہ اے میرے رب آپ نے مجھے ملک، بادشاہت، اختیار و اقتدار میں سے بھی کچھ دیا ہے، اور آپ نے مجھے تأویل الاحادیث یعنی معاملہ فہمی میں سے بھی کچھ حصہ عطا فرمایا ہے اور مجھے کچھ سکھایا ہے۔ آیت کے جملہ فاطر السماوات والارض کے بارے میں کہا جا رہا ہے بدل من ربی کہ فاطر السماوات والارض یہ ربی سے بدل ہے، اور ربی اصل میں ہے ربی، اور یہ منادہ ہے اور اس سے پہلے یا بمعنی ادعو لگا ہوا ہے، لہٰذا وہ محل نصب میں ہے، اور اسی وجہ سے فاطر السماوات والارض کو بھی منصوب شکل میں بطور بدل لایا گیا ہے۔
اور آیت کے کلمہ مسلمن کی اعرابی کیفیت بتاتے ہوئے کہا جا رہا ہے حالن، کہ یہ توفنی کی ضمیر مفعول سے حال واقع ہونے کی وجہ سے منصوب ہے۔ تو الحمدللہ جی، مفتی سعید صاحب کی زبانی آپ نے ڈاکٹر عبدالرحیم صاحب کی ورکنگ آیت نمبر 102 کے حوالے سے سمجھ لی ہے۔ اب ہم چلتے ہیں اس آیت میں جو حصے بنے ہیں، ان میں جملے استعمال ہوئے ہیں، ان کے اعراب کی طرف۔ تو پہلا حصہ جو ہم نے کیا تھا، اس کے پہلے حصے میں جو جملہ بن رہا ہے، جملہ مستانفہ، اس میں ربی، اس کی ڈیٹیل میں آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں، یا ربی کے برابر ہے، یا حرف ندا قائم مقام ادعو فعل کے ہے، اور ربی مضاف الیہ کو کر مفعول بھی بن رہا ہے ادعو فعل کے لیے، اور پھر ادعو فعل اپنے فاعل اور اپنے مفعول بھی سے مل کے جملہ فعلیہ ہو کر ندا بن رہا ہے، جس کا جواب ندا یا مقصود بن ندا جو ہے وہ آگے آ رہا ہے۔ قد حرف تحقیق ہے، آتیتا فعل با فاعل، تا ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل ہے، نون وقایہ ہے، یا جو ہے ضمیر منصوب متصل مفعول بھی بن رہا ہے آتیتا فعل کے لیے، اور من الملکی جو ہے یہ جار مجرور متعلق ہے آتیتا کے، اور آتیتا فعل اپنے فاعل اور اپنے مفعول اور اپنے متعلق سے مل کے جملہ فعلیہ ہو کر یہ مقصود بندا یا جواب ندا بن رہا ہے ندا کے لیے، اور پھر ندا اپنے جواب ندا سے مل کر جملہ ندائیہ آپ دیکھ رہے ہیں۔ واو عطفہ علمتا فعل بفاعل، تا ضمیر مرفوع متصل فاعل ہو جائے گا، نون وقایہ، یا ضمیر منصوب متصل مفعول بھی، علامہ یعلم بھی دو مفعول چاہتا ہے، تو پہلا مفعول یا متکلم ہے اور دوسرے مفعول پر من حرف جر جو ہے وہ داخل ہوا ہے۔ من حرف جر تعویل الاحادیث مضاف الیہ ہو کر مجرور ہے من حرف جر کے لیے، اور پھر من حرف جر اپنے مجرور سے مل کر متعلق ہو رہا ہے علمتا فعل کے، اور علمتا فعل اپنے فاعل اور اپنے مفعول اور اپنے متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر عطف ہو رہا ہے مقصود بن ندا والے جملے پر، یعنی آتیتا فعل پر۔ اس کے بعد اگلا حصہ جو ہے وہ ہے فاطر السماوات والارض۔ یہ جیسے میں نے کہا تھا اصل میں تھا یہ یا فاطر السماوات والارض، تو اس کو ہم جملہ مستانفہ کے طور پہ مان لیتے ہیں، جملہ ندائیہ مان لیں گے۔ یا حرف ندا قائم مقام ادعو فعل کے ہے، ادعو فعل اور فاعل انا ضمیر مرفوع متصل آپ اچھی طرح جانتے ہیں۔ فاطر السماوات والارض کو انالائز کریں گے تو فاطرہ جو ہے یہ مضاف ہے، جس کا مضاف الیہ السماوات ہے، اور السماوات معطوف علیہ ہے، واو عاطفہ، الارض معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر مضاف الیہ بنا فاطر کے لیے، اور فاطر مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مفعول بھی بنا ادعو فعل کے لیے، اور ادعو فعل اپنے فاعل اور اپنے مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر ندا بن گیا۔ یا پھر دوسری ترکیب ہم یہ کر سکتے ہیں کہ اس کو ہم رب سے بدل بھی قرار دے سکتے ہیں، اس صورت میں ہمیں یا حرف ندا کو الگ سے محذوف ماننے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ اب ہم اس ندا کے لیے جو جواب ندا یا مقصود بن ندا کو انالائز کریں گے وہ ہے انت ولی فی الدنیا والآخرہ۔ انتا ضمیر مرفوع منفصل مبتدا بنے گی، جس کی خبر جو ہے پھر وہ ولی کی صورت میں آپ دیکھ رہے ہیں، ولی مضاف الیہ ہو کر یہ خبر بن رہا ہے انتا مبتدا کے لیے، لیکن آگے فی الدنیا والآخرہ بھی ہیں، تو فی حرف جر ہے جس کا مجرور الدنیا ہے، الدنیا معطوف علیہ ہے، واو عاطفہ ہے، الآخرہ معطوف ہے، معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر مجرور ہے فی حرف جر کے لیے، اور فی حرف جر اپنے مجرور سے مل کر متعلق ہے ولی کے، اور پھر ولی جسے ہم خبر بنا چکے ہیں پہلے ہی انتا مبتدا کے لیے، اور پھر مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ ہو کر یہ مقصود بن ندا یا جواب ندا بن رہا ہے۔ توفنی مسلمن و الحقنی بالصالحین، اس کے ہم نے دو جملے کیے تھے، جسے پہلا ہے توفنی مسلمن، اس کو انالائز کریں گے، توفا فعل با فاعل، انتا ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل ہے، نون وقایہ، یا ضمیر منصوب متصل مفعول بھی، اور مسلمن جو ہے یہ حال قرار دے دیا جائے گا یا متکلم ضمیر کے لیے۔ گویا توفا فعل اپنے فاعل اور اپنے مفعول بھی سے مل کے جملہ فعلیہ ہو کر جملہ مستانفہ قرار دے دیتے ہیں، اس کو الگ سے جملہ بنا دیتے ہیں، اور آخری جملہ اس آیت کا وہ ہے وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ، واو کو عطفہ قرار دے دیتے ہیں، الحق فعل بفاعل، انتا ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل ہے، نون وقایہ، یا ضمیر منصوب متصل مفعول بھی، بالصالحین جار مجرور متعلق الحق فعل کے، اور الحق فعل اپنے فاعل اپنے مفعول بھی اور اپنے متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ بن جاتا ہے۔ تو الحمدللہ جی ہم نے اپنی ورکنگ پھر مکمل کر لی ہے ایک مرتبہ۔ اب دیکھتے ہیں محمود صافی صاحب کی ورکنگ کو۔ محمود صافی صاحب نے اس آیت کے اعراب کو کچھ یوں بیان کیا ہے کہ جو پہلا جملہ ہے ربی والا، اس کو الندا قرار دیا ہے انہوں نے لا محل لا استنافیہ،
آتیتنی لا محل لا جواب ندا، علمتنی لا محل لا معطوف لا جواب الندا، الندا فاطر السماوات لا محل لا استنافیہ او بدل من جملۃ الندا، ہم نے بھی ایسے کیا ہے۔ انت ولی لا محل لا جواب ندا الثانی، توفنی لا محل لہا استناف فی حیز الندا، اور الحقنی لا محل لا معطوفہ علی جملہ توفنی۔ اب رہ گیا جی اس آیت کا ترجمہ اس آیت کا کچھ یوں ہے، ربی اے میرے رب، قد آتیتنی من الملک، بے شک تو نے مجھے حکومت سے حصہ دیا، وعلمتنی من تعویل الاحادیث، اور باتوں کی اصل حقیقت میں سے کچھ سکھایا، فاطر السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنے والے، انت ولی فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت میں تو ہی میرا یار و مددگار ہے، توفنی مسلمن، مجھے مسلم ہونے کی حالت میں فوت کر، وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ، اور مجھے نیک لوگوں کے ساتھ ملا دے۔ تو الحمدللہ جی سورہ یوسف آیت نمبر 101 ہماری مکمل ہو جاتی ہے۔ انشاءاللہ تعالی اگلے لیکچر میں اگلی آیت کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔